السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میری یوٹیوب فیملی کے ساتھ جو فیملی بڑھانے کا اور اس کے ساتھ جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ، اور آپ میرے چینل کو یوں ہی پیار دیتے رہیں اور اپنی زندگیوں میں خوش و خرم رہیں۔ چلیں، آپ جیسے کہ لاسٹ ایک دو ولاگس میں آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ بچی کے پیپرز تھا، میری جو صاحبزادی ہیں ان کے پیپرز ختم ہوئے تھے، اور پیپرز ختم ہو تو بچے بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوری کوشش کی کچھ چھوٹے چھوٹے گیٹ ٹوگیدرز رکھے اس کی فرینڈس کے، اپنے فرینڈ اینڈ فیملیز کے بھی، تاکہ میری بچی اپنے پیپرز والی آزادی کو انجوائے کر سکے نا، لیکن پھر بھی وہ ہو رہی تھی بور۔ سنڈے کا دن تھا تو پھر میری ایک فرینڈ تھی، آپ سب ان کو جانتے ہیں، میرے بہت سے ولاگز میں وہ آ چکی ہیں، اور انہوں نے مجھے کی کال کہ بچوں کا پروگرام کہ بچوں کو کہیں گھمانے لے کے چلتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے بھائی اپنے ہسبینڈ سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ چلیں آپ ضرور، بچوں کی خوشی کے لیے میں کہتی چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں ایکٹیویٹیز کرتی رہنا چاہیے نا۔ تو پھر ہم سب نے جھٹ پٹ سے کی تیاری، منٹوں میں تیاری ہم لوگوں نے کی جلدی، کیونکہ جو اچانک پروگرامز بنتے ہیں نا، ان کی خوشی اور ایکسائٹمنٹ ہی اور ہوتی ہے کہ جو آپ پہلے سے پلان کرتے ہیں کہ نیکسٹ ویک یہ کریں گے، وہ اس کی ایکسائٹمنٹ میں بھی اتنی نہیں ہوتی جتنی اچانک پروگرام بنے اور وہ پروگرام فوراً ہی پورا ہو جائے۔ تو ایسا ہی ہوا، ہم سب نے جلدی جلدی سے تیاری کی اور کچھ کھایا پیا جلدی جلدی، کیونکہ دوپہر کا ٹائم ہو چکا تھا، کچھ لائٹ سے کھایا پیا کہ تاکہ ہم لوگوں میں انرجی رہے۔ ہم کہاں جا رہے تھے؟ ہم لوگ جا رہے تھے F9 پارک، جو کہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ چھوٹے بڑے سب بچوں کی ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پہ۔ اتنے مزے کہ میں کہتی ہوں نا، اتنا موسم اتنا اچھا نہیں، اس ٹائم کہہ سکتے کہ تھوڑی گرمی کا موسم تھا نا، لیکن جب ہم پارک میں انٹر ہوئے تو اتنے زیادہ درخت ہیں نا، تو سایہ تھا، ہوا چل رہی تھی، تو اچھا اچھی فیلنگز آئی نا۔ تو بچوں نے کچھ اپنی گیمز لے لیں، لوڈو، اونو، ریکٹ شٹلس، ہم لوگوں نے تو کچھ کھانے پینے کا سامان لیا اور ہم لوگ پہنچ گئے F9 پارک۔ جو اسلام آباد میں جو لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ F9 پارک کتنا بڑا پارک ہے۔ وہاں پر آپ یقین کریں کہ اب اتنا اچھا واکنگ ٹریک بھی ہے نا، کہ آپ جو لوگ واک کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بہت اچھا ٹریل ہے، کہ آپ لوگ پورا تھک جائیں گے لیکن آپ کا جو یہ پارک ہے وہ ختم ہونے میں نہیں آئے گا۔ تو چلے، ہم لوگ پہنچ چکے تھے، گاڑی سے ہم نے نکالا سامان، یہاں پہ ٹکٹس لے کے ہم لوگ ہوئے اندر انٹر ہوتے ہی آپ کو ایک دم سے کول سی وائب، سنی وائبس بھی تھیں اور کول وائبس تھی جنہوں نے آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا۔ یہ پھول اتنے خوبصورت لگ رہے تھے نا، کچھ پھول مرجھا بھی گئے تھے گرمی کی وجہ سے، لیکن جو یہ والی سائڈ کے پھول ہے پرپل اور جو میرونش، یہ اتنے دیکھنے میں نا بہت آئی کیچنگ، کہ آنکھوں کو بہت اٹریکٹ کر رہے تھے، تو یہ لگ رہے تھے بہت۔ اور ہم لوگ یہ ابھی تو ہم اب بچے اور بڑے، ایک طرف بچے نکل گئے کہ ہم نے یہاں اس طرف فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ سب سے پہلے کون سی ایکٹیویٹی کی جائے، پہلے سوئنگز لیے جائیں کہ رائڈ لی جائیں۔ میں نے کہا چلیں بچے آپ کو انجوائے، ہم تھوڑا سا بناتے ہیں اپنا ولاگ، تاکہ ظاہری بات ہے آپ کو بھی تو انٹرٹین کرنا ہے، آپ کو بھی تو بتانا ہے کہ اسلام آباد میں کتنی خوبصورت جگہ ہیں جہاں پہ آپ اپنے بچوں کو لے کر جا سکتی ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ جو ٹریل تھا اس پہ کچھ میری جو ایک صاحبزادی ہیں انہوں نے تو بہت انجوائے کیا، ایک تھوڑا سا ڈر رہی تھی اس میں، کیونکہ یہ اندر جب جانا پڑتا ہے اندھیرا ہوتا ہے نا، تو جو لوگ اندھیرے سے یا جو سفیکیشن ہوتی ہے نا سانس گھٹنا، وہ لوگ تھوڑا ڈرتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا ایشو ہے، تو وہ یہاں پہ تھوڑا سا ڈر رہی تھی، اور جو باقی بچے تھے وہ بڑے مزے سے اس کے اندر جا رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے نا، تو بہت اچھا ان لوگوں نے ٹائم گزارا۔ تو یہ اتنا اچھا یہ پارک ہے، پارک میں کہتی ہوں جگہ تب زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے جب آپ کے ساتھ خوبصورت لوگ ہوں، آپ کے من پسند لوگ ہوں جن کے ساتھ آپ انجوائے کر سکیں۔ تو یہ میں اور میری فرینڈ تھوڑی سی واک کر رہی تھی اور تھوڑا سا اپنی ویڈیوز بھی بنا رہی تھی۔ تو اچھی کمپنی جو ہوتی ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے۔ میں کہتی ہوں میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے اچھے دوست ملتے ہیں۔ میں کہتی ہوں نا کہ گلدستہ میرے پاس جو دوستوں کا یا پھولوں کا گلدستہ کہتی ہوں نا، اس میں ساری بیش قیمت اور نا بیش بہا، ایسے لوگ ہیں نا جن کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ بہت قیمتی ہیں میرے لیے، میری بہت ویلیو کرتے ہیں، اور میں بھی ان کی بہت ویلیو کرتی ہوں۔ میرے سارے فرینڈس ہیں وہ بہت اچھے، میرا دل کرتا ہے کہ ایک گیٹ ٹوگیدر صرف اپنے فرینڈس کا رکھوں، جس میں وہ اپنا انٹروڈکشن، اپنی دوستی اور اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں گے، ہم لوگ کیسے فرینڈس بنے۔ میری ایک فرینڈ ہے، ان کا نام نہیں لوں گی،
مطلب ویسے بھی ان کا ذکر کر رہی ہوں کہ ہم لوگ 11 سال پرانی دوستی ہے ہماری. ہم لوگوں نے 11 سال اپنی لائف کے بہت اچھے لائف کے جو گولڈن ڈیز ہیں وہ اکٹھے گزارے. اب ہم تھوڑا سا دور ہو گئے, اتنی دور نہیں, میں کہتی ہوں دل دور نہیں ہونا چاہیے, جگہ میٹرس نہیں کرتی. پہلے ہم ڈور ٹو ڈور نیبر سے, لیکن اب تو ہم تھوڑا سا دور ہو گئے ہیں, تو لیکن ہمارے دل قریب ہیں. دن میں ہماری 2 دفعہ 3 دفعہ لازمی بات ہوتی ہے نا. تو میں کہتی ہوں آپ کے مطلب کہ اتنا ڈسٹینس میٹر نہیں کرتا اگر آپ کا ریلیشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہو. تو میرا اس کے ساتھ بہت زیادہ اسٹرانگ ریلیشن ہے. یہاں پہ بچوں کو چل پھر کے کھیل کھول کے لگی ہوئی تھی بھوک. یہاں جو میری فرینڈ تھی تو یہ بریانی انہوں نے بنائی تھی, یہ بچوں کے لیے بریانی لے کے, حالانکہ بچوں نے یہ صرف تھوڑا سا اس کو کہتے ہیں ٹیسٹ ہی کیا. ان کو جو بھوک تھی, اصل بھوک تھی, وہ تھی گند کی. میں اس کو گند کہتی ہوں. یہ جو لیز ہو گئے اور یہ جو کپ کیکس ہو گئے اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, بسکٹس بھی میں کسی حد تک کہتی ہوں کہ یہ بھی ہے نا بس ہم لوگوں نے بچوں کو غلط عادتوں میں ڈالا ہوا ہے نا. تو یہاں پہ یہ نا بہت اچھا ٹی اسپاٹ بنا ہوا تھا نا, تو یہ جو کیٹل تھی یہ بہت اچھی لگ رہی تھی نا. تو پہلے یہ بند تھی, ہم لوگوں نے ویٹ کیا, یہ اسٹال اوپن ہو گیا, پھر ہم اس کے پاس دیکھیں. اس کا ویو پتہ نہیں آپ کو اس کو ویڈیو میں اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے, لیکن یہ لائیو دیکھنے میں بہت, میں کہتی ہوں کیا کہہ رہی, اتنا آئی کیچنگ تھا, بہت اچھا لگ رہا تھا یہ ویو دیکھنے میں نا. تو ایسی باتیں کرتے کرتے کیا ٹائم گزرا پتہ ہی نہیں چلا. بچے بھی تھک گئے کیونکہ یہ مطلب بچوں اتنی فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں کرتے آج کل کے بچے. آج کل کی جو جنریشن ہے نا وہ لیپ ٹاپ موبائل اور ٹیب کی جنریشن ہے نا. وہاں پہ نہیں نہ آنکھیں تھکتی ہیں نا یہ خود تھکتے ہیں کہ پوسٹ پہ بیٹھ کے نا جتنی دیر مرضی یہ لیپ ٹاپ یوز کر لیں, نہیں تھکتے یہ. لیکن فزیکل ایکٹیویٹی میں یہ بہت جلدی تھک جاتے ہیں. F9 پارک کے اینڈ والے حصے میں انہوں نے جم بنایا ہوا, اس میں بہت فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں نا. تو میں کہوں گی آپ بھی خود بھی یہاں پہ جائیں اور اپنے بچوں کو بھی لے کے جائیں, آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے F9 پارک میں نا. لیکن سردیوں میں مجھے یاد پڑتا ہے جب بچے چھوٹے تھے, ہم لوگ سردیوں میں جو دوپہر ہوتی تھی نا وہ ساری یہاں F9 پارک گزار کے آتے تھے. بچے نے فن بھی کر لیا, بچوں کو دھوپ بھی لگوا لی, ساتھ فروٹس اور مطلب ہم لوگ کھانا وغیرہ بنا کے لے کے ایک پکنک اسپاٹ کی طرح اس کو انجوائے کیا ہے. یہ جگہ بہت بہت ساری یادیں وابستہ ہیں. میں اپنی یادیں شیئر کر رہی تھی, جو میری فرینڈ تھی وہ بتا رہی تھی. یہ میری جو فرینڈ ہے یہ بھی ریسنٹلی میری فرینڈ بنی ہے. ہماری دوستی کو تقریباً ہمیں جانتے ہوئے 1 سال ہو گیا, لیکن ہماری جو بہت زیادہ دوستی ہے وہ اس کو آپ کہہ لیں 2-2.5 ماہ ہوئے ہوں گے نا. تو یہ بھی اپنے ایکسپیرینس شیئر کر رہی تھی کہ ہم لوگ جب بچے چھوٹے تھے تو یہیں F9 پارک بچوں کو لے کر آتے ہوتے تھے نا. تو پرانی باتیں بچے کھیلتے رہے اور ہم لوگ اپنی پرانی باتیں, پرانی یادیں اپنی مطلب میں اپنی فرینڈس کی اور اپنی بہنوں کی اور یہ باتیں کرتے رہے. پھر ہمارا واپسی کا پروگرام, ظاہری بات ہے جب بچے بھی تھک گئے ہم بھی تھک گئے, تو ہم نے کہا چلو واپسی پہ نکلتے ہیں. تو واپسی پہ یہ گھوڑے اتنے, اب F9 پارک میں پہلے یہ نہیں تھی, یہ جو ہارس رائڈنگ ہے پہلے اویلیبل نہیں تھی. مے بی آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں, میں کافی عرصے بعد F9 پارک گئی ہوں نا, تقریباً سال ہو گیا ہوگا میں نہیں گئی. تو میں نے سال بعد ہی تقریباً یہ پہ ہارس رائڈنگ دیکھی کہ یہاں پہ ہارس بھی تھے اور یہ آپ کو پورے پارک کا راؤنڈ کرا رہے تھے. تو چلیں یہاں سے پھر ہم لوگوں نے واپسی کا سفر کیا. جا کے ہم لوگوں نے اپنا سامان وغیرہ وہ سارا واپس رکھا, اور یہاں پہ ہماری ایک چھوٹی سی بچی جو ہے نا اس کو چوٹ بھی لگ گئی. بھاگ رہے تھے بچے, لاپرواہ ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے ایسے آگے نکلنے کے چکر میں وہ گری, اس کی بیچاری کو رگڑ بھی لگ گئی نا. تو ابھی فیصلہ کر رہے تھے کیا کریں, اب کہاں جانا چاہیے. تو بچے کہتے کہ کیوں نہ پہلے میں سوچ رہی ہوں بتا دوں کہ سرپرائز رکھوں. چلیں ہم آپ کو بتا ہی دیتے ہیں. ایسے ہی بیٹھے بات ہو رہی کہ چلے, اب بچوں نے اپنا پیٹ بھر لیا تھا, مطلب سنیکس کھا لیے تھے اور بریانی بھی ٹیسٹ کر لی تھی, لیکن ابھی بھی بچوں کو نا کچھ نہ کچھ کھانے کی کریونگ ہو رہی تھی نا. کوئی کہہ رہا تھا آئس کریم کھاتے ہیں, کوئی دہی بھلے, کوئی فروٹ چاٹ, کوئی برگر, اس طرح. تو اینڈ میں جو ہمارا سب کا جو اتفاق ہوا وہ ہوا گول گپے. میری فرینڈ کہتی ہیں کہ گول گپے, میں نے کہا نظیر فوڈ کے گول گپے اچھے ہیں. وہ کہتی نہیں آج میں آپ کو کھلاتی ہوں. کمرشل میں گول گپے ہیں, وہ مجھے بھابھی بولتی ہیں, وہ کہتی ہیں میں آپ کو وہ کھلاتی ہوں, وہ بہت مزے کے ہوتے ہیں. چلے میں نے کہا چلے آ جاؤ, نظیر فوڈ کے گول گپے تو ہم نے بہت دفعہ کھائے ہوئے ہیں, تو چلو آج ان کی مطلب ریکمنڈیشن پہ کہہ سکتے ہیں کہ چلے ان کی چوائس پہ آج ہم وہاں چلتے ہیں. تو پھر ہم لوگ کمرشل چلے. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد سے پنڈی کا جو سفر ہے نا وہ آپ ایسے لگتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر چلے گئے. اسلام آباد ٹوٹلی پرسکون شہر ہے, خاموشی کا شہر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. کوئی مطلب جلد بازی اس طرح کی چیز نہیں. جب آپ پنڈی انٹر ہوتے تو آپ کو لگتا ہے آپ لاہور میں انٹر ہو گئے ہو. ادھر سے بائک آ رہی ہے, ادھر سے رکشہ آ رہا ہے, ابھی دیکھیں کتنا سکون ہے, آرام سے ڈرائیو ہو رہی ہے نا. تو لیکن جیسے ہی ہم پنڈی انٹر ہوں گے نا تو آپ دیکھیے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے. گاڑی کے پیچھے گاڑی, ایسی گاڑی پتہ ہے یہاں پہ خرگوش کی وہ اس کی چل رہی ہے مطلب اسپیڈ سے, پنڈی جا کے گاڑی جائے لے گی
कछुए की स्पीड से, खरगोशों कछुए की स्टोरी तो आप लोगों ने सुनी होगी, हमेशा कछुआ ही जीतता है। मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि पिंडी में आप स्लो ही गाड़ी आपको चलानी चाहिए अपनी सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी के लिए। इसलिए मैंने ये मेंशन करना ज़रूरी समझा कि कछुआ क्यों जीतता है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो ज़ाहिर बात है आपको भी नुकसान होगा, आपकी गाड़ी को भी नुकसान होगा, आप दूसरे बंदे को भी नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे मेरी जो साहबजादी हैं कहती मम्मा ये तो ऐसे लग रहा है जैसे हम लाहौर आ गए हैं ना। मैं कहा नहीं बेटा ये लाहौर नहीं है, ये पिंडी है, क्योंकि वो लोग पहले कमर्शियल नहीं गई हुई, क्योंकि वो बच्ची हैं, पढ़ाई या वो मतलब नहीं निकल जाया जाता उनको ऐसी जगहों पे देखने। उन्होंने पिंडी अभी तक मुझे लगता है नहीं देखा हुआ। तो राबी सेंटर देखा था, मुझे लगता है एक दफ़ा मैं लेकर गई थी, लेकिन कमर्शियल वो लोग नहीं गए हुए। तो यहाँ पर हमने, हालांकि कमर्शियल में मैं कहती हूँ पिंडी में तमाम बड़े ब्रांड्स मौजूद है। अब ये कमर्शियल जहाँ हम जा रहे हैं, आप यकीन करें खाने पीने के स्पॉट्स के अलावा यहाँ पे तमाम ब्रांड्स कपड़ों के, जूतों के, हर चीज़ के मौजूद थे ना। तो ये देख लें इतना अच्छा, मतलब यहाँ पे टेडी बियर्स, बलून्स, इतनी अच्छी चीज़ें थी। मुझे तो ये अपना पूरा इसको यहाँ पे घूमते हुए ना लाहौर की यादें ध्यान में आ रही थी कि कब लाहौर जाएंगे और आपके साथ हम करेंगे लाहौर का व्लॉग शेयर। इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि लाहौर जाना हो तो आपसे जाके लाहौर में भी इन टच रहा जाए और आपको अपने लाहौर की लोकेशंस, अपनी यादें, अपनी मेमोरीज सारी आपके साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे हम पहुँच चुके थे। यहाँ पे अब डिसाइड हो रहा था कि कौन से दही भल्ले खाने। भाई हम लोग तो थे खट्टे गोलगप्पे खाने वाले, कुछ लोग थे मीठे गोलगप्पे खाने वाले। तो हम लोगों ने यहाँ पे दोनों वैरायटीज़ मंगाई, मीठे गोलगप्पे भी मंगवाए और खट्टे गोलगप्पे भी मंगवाए। नो डाउट गोलगप्पे बहुत मज़े के थे, और जो बेस्ट पार्ट था वो गोलगप्पे का, मुझे लगता है ये गोलगप्पे का पानी। इस पर हो रही थी बच्चों और हम सब की लड़ाई कि कौन पिएगा। मैं बच्चों को मना कर रही थी कि गला ख़राब हो जाएगा, आप लोग मत पिए, और बच्चे मुझे कह रहे मम्मा आप भी मत पिए, आपका भी गला ख़राब हो सकता है। दरअसल सबका इसके पीछे लालच छुपा हुआ था कि मैं पी लूँ, मैं पी लूँ, मैं पी लूँ। गले गुले के किसी को किसी की कोई फ़िक्र नहीं थी कि गला ख़राब होगा। ये मीठे गोलगप्पे थे, इसमें मैंने ये टेस्ट नहीं किया क्योंकि मुझे मीठे गोलगप्पे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे मीठा, ट्रेडिशनल मीठा पसंद है, मतलब ऐसे ये जो केचप और ये जो चटनी और ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ हम लोगों ने गोलगप्पे किया एंजॉय, और मैंने कहा अब चलते हैं घर वापस। लेकिन बच्चों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कमर्शियल आएँ और चमन की आइसक्रीम ना खाएं। चमन की आइसक्रीम का ताल्लुक़ मेरे बचपन से है। हमारे बचपन में लाहौर में मेरे अब्बू जो थे वो हमें माल रोड में, चमन जो लाहौरी हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि माल रोड में चमन आइसक्रीम का कोई जवाब नहीं, कोई मुकाबला नहीं, दूर दूर तक। हम लोग हालांकि सांदे में रहते थे और वहाँ से माल रोड काफ़ी दूर है, लेकिन हम लोग वहाँ पर चमन आइसक्रीम खाने जाते होते थे। और मुझे पिस्ता फ्लेवर जो था वो मेरा मोस्ट फेवरेट है। एक पिस्ता था, एक कुल्फ़ा। कुल्फ़ा भी मज़े का था, लेकिन जो पिस्ता है उसके तो क्या ही कहने, वो पिस्ता फ्लेवर बहुत मज़े का था। तो आपको पता है बच्चों की बात तो फिर माननी पड़ती है। आप बड़े जितने मर्ज़ी कही जाएंगे नहीं अब थक गए, अब घर जाना चाहिए, लेकिन जब बच्चे पावर में हो ना, तो मतलब ज़्यादा हों स्ट्रेंथ में, तो फिर आपको हार माननी पड़ती है और बच्चों की बात माननी पड़ती है। तो यहाँ बच्चों की, यहाँ पे अब हो रहा था मेन्यू डिसाइड, ये भी बड़ा मुश्किल फ़ैसला था। सारे ही फ्लेवर्स बहुत मज़े के थे, होना तो ये चाहिए था हम सारे स्कूप मंगवाते, मतलब सारा एक दूसरे टेस्ट करते, लेकिन हर बंदे ने यहाँ पे अपने अपने टेस्ट के हिसाब से मंगवाए। मैंने पिस्ता और क्रंच मंगवाया। मेरी जो बड़ी साहबजादी हैं उन्होंने मैंगो चॉकलेट, छोटी वाली ने क्रीम कुकी और चॉकलेट था। मतलब जो मेरी फ्रेंड की बच्चियाँ थी उन्होंने भी क्रीम कुकी, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरीज़, और जो मेरी फ्रेंड थी उनको तो ब्राउनी विद आइसक्रीम बहुत पसंद है। वो बहुत तारीफ़ करती हैं उसकी, वो कहती हैं भाभी आप वो खाएं ना। मैंने कहा नहीं, मैं तो अपना, अब बंदा इतनी दूर मतलब आइसक्रीम खा रहा है, अपनी मील को भी, हेल्दी लाइफस्टाइल को भी चेंज कर रहा है, चीट भी कर रहा है, तो फिर बंदा अपनी पसंद का तो खाए ना। तो फिर वो नहीं कहती आप टेस्ट तो करें ना। फिर मैंने थोड़ी सी ब्राउनी और आइसक्रीम टेस्ट की, सच में मज़े की थी, लेकिन पिस्ता का मुकाबला नहीं। पिस्ता पिस्ता है वो, उसका मैं कहती हूँ कोई मुकाबला नहीं। यहाँ आइसक्रीम खाई है, बहुत ज़्यादा थकावट भी हो चुकी हुई थी। बच्चों का इरादा था कि नहीं अभी मतलब कि थोड़ा और घुमा जाए, चलो और कुछ नहीं तो लॉन्ग ड्राइव की जाए, लेकिन मैंने और मेरी जो फ्रेंड थी उन्होंने कहा नहीं अब हमें घर चलना चाहिए, बहुत टाइम हो गया है। तो आप हमें बताइएगा आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा और आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है, आप वीडियोस कहाँ से देख रही हैं, कमेंट्स करें ताकि हमें पता चले और मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। यूँ ही मेरे चैनल को देखते रहें, मुझे प्यार और सपोर्ट देते रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और मेन बात चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरे चैनल का लिंक है मेरी दुनिया 769। अल्लाह हाफिज़।